السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبی طہارت اور آپ کی خاندانی شرافت کو لے کر۔ ناظرین، ہمارے اگلے ایپیسوڈ میں آپ نے سماعت کیا تھا کہ قرآن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب کی طہارت کیا ہے اور اس تعلق سے مفسرین کرام نے کیا فرمایا ہے۔ اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اقوال سے یعنی احادیث سے یہ ثابت کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبی طہارت کیا ہے۔ اس سلسلے میں ہم سب سے پہلے بخاری شریف کتاب المناقب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت اس سے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنا فقرنا حتی کنت من القرن الذی کنت فیہ، یعنی بنی آدم کے طبقات اور زمانے گزرتے رہے یہاں تک کہ مجھے اس طبقے میں بھیجا گیا جو سب سے بہترین تھا۔ امام فخر الدین رازی نے اس امر کی تائید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارک سے استدلال کیا ہے۔ فرماتے ہیں، لم ازل انقل من اصلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات، یعنی میں ہمیشہ بلا انقطاع پاک صلبوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا ہوا آیا ہوں۔ یہ حاوی للفتاوی میں موجود ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث اور بھی ہے جس کو امام ترمذی نے ابواب المناقب میں نقل فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے اس باب میں کوئی غلطی کی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں آ کر اس کا ذکر کر دیا، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً لوگوں کو حاضر ہونے کا حکم دیا اور نسبی طہارت کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے آپ خصوصی طور پر منبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا، بتاؤ میں کون ہوں؟ سب نے بیک زبان عرض کیا، انت رسول اللہ، یعنی آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ انا محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب، ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم ثم جعلہم فرقتین فجعلنی فی خیرہم فرقتا ثم جعلہم قبائل فجعلنی فی خیرہم قبیلتا ثم جعلہم بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیتا وخیرہم نفسا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا، پھر جو بہترین مخلوق تھی مجھے اس میں رکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے اس حصہ کو دو گروہ میں تقسیم کیا، جو بہترین گروہ تھا مجھے اس میں رکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس گروہ کو قبائل میں تقسیم کیا، جو بہترین قبیلہ تھا مجھے اس میں رکھا۔ پھر اس قبیلے کو گھرانوں میں تقسیم کیا، جو بہترین گھرانہ تھا مجھے اس میں رکھا۔ سو میں ذات اور گھرانہ دونوں اعتبار سے سب سے بہتر ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر لوگوں کو اپنا نسب مبارک بیان کرنے کا حکم فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کا حشر کیا ہوگا جو میرے نسب اور اصل میں طعن کرتے ہیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، فواللہ انی لافضلہم اصلا وخیرہم موضعا، خدا کی قسم میں ان سب سے اپنی اصل اور نسب اور اپنے مقام و منصب ہر دو اعتبار سے افضل ہوں۔ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب مبارک میں آپ کے جملہ آبائے اطہار اور امہات طاہرات میں سے کسی پر بھی زبان طعن دراز کرنا اور ان کی عزت و تکریم کے خلاف کوئی بات کرنا براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن کے مترادف ہے اور آپ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اس ارشاد کا سبب یہ تھا کہ میرے نسب مبارک میں طعن ناقابل برداشت ہے، جب قدرت نے مجھے ایک منفرد نسب عطا کیا ہے جو چاند کی طرح روشن اور سپیدہ سحر کی طرح اجلا اور پاکیزہ ہے، تو پھر اس کے بارے میں ذرا سا طعن بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرمان سے واضح کر دیا کہ کوئی گھرانہ اور کوئی خاندان نسبی طہارت
پاکیزگی اور نورانیت کے حوالے سے کوئی ایسا نہیں جو میرے نسب کا مقابلہ کر سکتا ہو۔ یہ وہ سلسلہ عالیہ ہے جس میں خیر ہی خیر ہے اور ہر طرف نیکی، شرافت، شریعت مطہرہ کی پابندی اور اخلاق و کردار کی بلندی ہی نظر آتی ہے۔ ہر مخلوق، قوم، گروہ، خاندان اور برادری سے سراپا خیر کو چن لیا گیا ہے، اس لیے ہر جگہ اور ہر طبقہ میں وہی لوگ نظر آتے ہیں جو مقبول بارگاہ عزتی اور منتخب روزگار ہیں، جن کی سیرت و کردار پر انگلی اٹھائی نہیں جا سکتی ہے۔ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں